ایک دوسرے کا تحفظ کرنا۔ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں مسیح میں اپنی آزادی کو اس طریقے سے استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے جس سے دوسرے مسیحی گناہ میں گر جائیں۔ میں راشد یونس ہوں۔ یہ اصول دراصل گزشتہ اصول کی توسیع ہے جسے ہم نے ایک دوسرے پر الزام لگانے کے تعلق سے دیکھا، اور پولوس اب یہاں پر ہمیں اس سوال کا جواب دینے کا ایک خاص طریقہ بتاتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو خدا کی مرضی کے برعکس ہوں گی، جن کا واقعی کلام میں ذکر نہیں ہے، اور اس طرح وہ خاص طور پر توجہ مرکوز کرتا ہے، وہ زیادہ مخصوص ہو جاتا ہے، اور وہ خوراک کے اس پورے پہلو پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اب غور کریں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اس کی بات کرتا ہے جسے میں ایک نیا حکم کہتا ہوں۔ رومیو 14ویں باب میں آیت نمبر 13 میں آئندہ کو ہم ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں۔ لہٰذا وہاں وہ اس اصول کا خلاصہ پیش کرتا ہے جو ہم نے کتاب مقدس کے آخری حصے میں دیکھا۔ رومیو کے اس مخصوص حصے میں آئیں اب ان باتوں میں ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں، اور اس نے دنوں کا اور کھانے کا حوالہ دیا، لیکن اب وہ اور بھی مخصوص پہلو پر بات کرنے جا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے بلکہ تم یہی ٹھان لو کہ کوئی اپنے بھائی کے سامنے وہ چیز نہ رکھے جو اس کے ٹھوکر کھانے یا گرنے کا باعث ہو۔ اگر تیرے بھائی کو تیرے کھانے سے رنج پہنچتا ہے تو پھر تو محبت کے قاعدے پر نہیں چلتا۔ جس شخص کے واسطے مسیح ہوا اس کو تو اپنے کھانے سے ہلاک نہ کر۔ اب یہ بہت ہی گہرے الفاظ ہیں۔ جس شخص کے واسطے مسیح ہوا اس کو تو اپنے کھانے سے ہلاک نہ کر۔ لہٰذا پولس کیا بات کر رہا ہے؟ اچھا، اب میں آپ کو پہلے کرنتھیوں میں لے کر جاتا ہوں، کیونکہ کرنتھس میں واقعہ یہ مسئلہ تھا۔ یہ مسئلہ روما میں بھی تھا، لیکن یہ کرنتھس میں زیادہ تھا۔ پولس اس سے متعلق بات کرتا ہے اور وہ اسے یہاں کھول کر بیان کرتا ہے۔ لہٰذا وہ واقعی سوال کا جواب دیتا ہے جس کے بارے میں وہ پوچھ رہے تھے، اور وہ اس کا جواب باب نمبر 8 اور آیت نمبر 4 میں دیتا ہے۔ بتوں کی قربانیوں کے گوشت کھانے کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ بت دنیا میں کوئی چیز نہیں، اور سوا ایک کے اور کوئی خدا نہیں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ مسیح کے پاس آئے ہیں تو آپ کو یہ سکھایا گیا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ان مندروں یعنی بت خانوں میں موجود دیوتا خدا نہیں ہے، خدا صرف ایک ہی ہے۔ اور سب سے پہلے ان معلومات کے ساتھ وہ سوال کا جواب دیتا ہے، لیکن پھر کہتا ہے لیکن سب کو یہ علم نہیں۔ اب وہ مسیحیوں سے بات کر رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ مسیحی اتنے نابالغ تھے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بت خدا نہیں۔ اب آپ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اس خوفناک بت پرستی سے باہر نکل کر ہی تو تبدیل ہوئے تھے۔ اور وہ وضاحت کرتا ہے بلکہ بعض کو اب تک بت پرستی کی عادت ہے، اس لیے اس گوشت کو بت کی قربانی جان کر کھاتے ہیں، اور ان کا دل چونکہ کمزور ہے آلودہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو محض مجرم محسوس کر رہے ہیں۔ یہاں ناپاکی کی بات ہے، اور یہ ناپاکی کیسے آتی ہے؟ اچھا، پولس مزید وضاحت کرتا ہے، کیونکہ اگر کوئی تجھ صاحب علم کو بت خانہ میں کھانا کھاتے دیکھے اور وہ کمزور شخص ہو تو کیا اس کا دل بتوں کی قربانی کھانے پر دلیر نہ ہو جائے گا؟ غرض تیرے علم کے سبب سے وہ کمزور شخص یعنی وہ بھائی جس کی خاطر مسیح ہوا ہلاک ہو جائے گا۔ وہ اس علم کے باعث کیسے برباد ہوگا؟ یا علم کی کمی کے باعث؟ سب سے پہلے وہ گوشت کھائے گا، وہ سمجھے گا کہ بت خدا ہے، تو وہ بت پرستی میں مشغول ہوگا، اور اگلا مرحلہ جو پیچیدہ طور پر مربوط ہے غیر اخلاقی ہے، اس لیے وہ اگلا قدم اٹھاتا ہے جو مربوط تھا، اور بت خانہ کی جسم فروشی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور یہ کرنتھس میں اتنا عام تھا کہ ان کے لیے اس طرز زندگی میں واپس جانا بہت آسان تھا۔ اگر وہ اس بت خانے میں جہاں یہ ہو رہا تھا واپس چلے گئے اور واقعی میں وہ گوشت کھایا جو خاص طور پر اس بت کو پیش کیا گیا تھا،
تو ان کا ضمیر ناپاک ہے، یوں اگلے مرحلے میں وہ بے حیائی میں ملوث ہیں۔ اور اسی لیے پولس کہتا ہے تم اس مسیحی کو برباد کر رہے ہو، تم انہیں تباہ کر رہے ہو، ایک لحاظ سے انہیں دوبارہ اس خوفناک طرز زندگی میں لے جا رہے ہو۔ اور ویسے یہ وہی کچھ تھا جو پرانے عہد نامے میں ہوا تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہے جب بنی اسرائیل کو سینا پر پہنچے تھے اور موسیٰ پہاڑ پر تھا تاکہ خدا سے اس کے احکامات وصول کرے، اور چونکہ وہاں اسے کچھ دیر لگی تو انہوں نے ہارون کو سنہری بچڑا بنانے کے لیے راضی کیا، اور انہوں نے اپنا سارا سونا اور چاندی لے کر ہارون کو دیا، اور اس نے اس سے ایک بچڑا ڈھالا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ بچڑے کے سامنے جھک گئے اور کھیلنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور وہ کھیل کیا تھا؟ سیاق و سباق سے بالکل واضح ہے، جنسی بے حیائی۔ تو یہ ہو رہا تھا، یہ بت پرستوں کی ثقافت میں بہت عام تھا۔ غیر اخلاقی جنسی تعلق ان کی مذہبی عبادت کا ایک حصہ تھا۔ ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے، لیکن یہ سچ تھا۔ اور اس طرح پولس ایک بہت ہی اہم مسئلے پر توجہ دے رہا ہے۔ تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ ہم اسے یہاں رومیو 14ویں باب کی 19ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ پس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو، کھانے کی خاطر خدا کے کام کو نہ بگاڑ۔ اور خدا کا کام کیا ہے؟ وہ لوگ جو مسیح کے پاس آئے ہیں۔ ہر چیز پاک تو ہے، مگر اس آدمی کے لیے بری ہے جس کو اس کے کھانے سے ٹھوکر لگتی ہے۔ یہی اچھا ہے کہ تو نہ گوشت کھائے، نہ مے پیے، نہ اور کچھ ایسا کرے جس کے سبب سے تیرا بھائی ٹھوکر کھائے۔ اور وہ وہاں مے نوشی کو بھی اسی زمرے میں شامل کرتا ہے، کیونکہ ایک بار جب لوگ نشے کے عادی ہوئے اور انہوں نے ایسا کیا بھی تو کسی پابندی کی پرواہ نہیں کی۔ اور آپ نے دیکھا یہاں ایک پیکج ہے جس کے ساتھ وہ نمٹ رہا ہے: کھانا، مے، گوشت، مذہبی عبادت اور گناہ میں پڑنا، اور پھر یہ مختلف چیزیں۔ واقعی اس قسم کے طرز زندگی کی وجہ سے ایک فرد کی تباہی ہوتی ہے۔ لہٰذا پولس ایک بہت ہی منفرد صورتحال سے نمٹ رہا ہے۔ اور ویسے میں یہ بتاتا چلوں کہ کچھ مسیحی ایسے ہیں جنہوں نے لفظ زخمی یا کبھی کبھی لفظ جرم لیا ہے۔ یہ ہمیں ایک دوسرے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، اور وہ اس کی تشریح یہ کہتے ہوئے کرتے ہیں: آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ مجھے پسند نہیں ہے، لہٰذا ایسا نہ کریں، تم مجھے ناراض کر رہے ہو۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جس کے بارے میں پولس بات کر رہا ہے۔ پولس کہہ رہا ہے اس سلوک سے ایک مسیحی کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گہرے گناہ میں گرتا ہے، اور واقعی زندگی کے اس نمونے کی طرف گمراہ ہونا تباہ کن ہے۔ اور اس لیے ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ان اقتباس کی تشریح کریں تو وہاں کی ثقافت اور سیاق و سباق کی روشنی میں کریں۔ اب یہ ہمیں ایک بار غور و فکر اور رد عمل سے متعلق سوال کی طرف لاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ ہمیں مسیح میں ان پہلوؤں میں آزادی ہے جن کی کتاب مقدس میں وضاحت نہیں کی گئی، تو ہمیں اس آزادی کو مناسب طریقے سے استعمال کرنے میں کیوں محتاط رہنا چاہیے؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس بات سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ رومیو کو کیا مسئلہ درپیش تھا، یا کرنتھس کو؟ یہ ایک بہت ہی منفرد صورتحال ہے۔ ہم میں سے اکثر اس طرز زندگی سے باہر تبدیل نہیں ہوئے۔ یہ ہماری ثقافت کے لیے بہت اجنبی ہے، جو تاریخی طور پر عبرانی مسیحی روایت پر تعمیر کی گئی ہے۔ حقیقت کے بارے میں سوچیں کہ یہاں ایک اصول ہے، اور اصول یہ ہے کہ ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے جس سے کسی بھائی یا بہن کو ہماری وجہ سے ٹھوکر لگے اور وہ گناہ میں گرے، اور اس گناہ پر عمل کرنا اور اس گناہ کو انہیں تباہ کرنے دینا۔ ایک خیال جو ذہن میں آتا ہے وہ مے نوشی ہے، اور مے کی خاطر ٹھوکر کا باعث بننا۔ ہمیں اس مخصوص مسئلے سے نمٹنے میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اب مجھے یقین نہیں آتا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مے نوشی سے مکمل پرہیز کرنا ہوگا،
لیکن ہم تعلقات میں بہت محتاط رہیں کہ ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے آس پاس کمزور ہیں۔ ہمیں اس میں بہت محتاط رہنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے جس کے سلسلے میں ہم ان حالات میں حکمت کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں، میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، مجھے اسے اس طرح کہنے دیں تاکہ میں اس سوال کا جواب دے سکوں۔ میرے خیال سے یہ سوال اس لحاظ سے بہت مخصوص ہے کہ ہمیں اس میں کیوں محتاط رہنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ پولوس ہمیں وہی وجوہات بتاتا ہے جو آج ہم پر بھی لاگو ہوتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس چیز کی صاف وضاحت کی گئی ہے کہ کسی کو گناہ میں مبتلا کرنا اور خدا کی مرضی کے برخلاف کرنا۔ آپ جانتے ہیں، ان چیزوں میں سے ایک چیز جو میرے ذہن میں آئی، میرے خیال میں خاص طور پر ہماری ثقافت میں ہمارے بچے اور خاص کر آج کی تفریحی صنعت، آپ نے دیکھا کہ بچے ہماری زندگی میں منفی پہلو کو تلاش کرنے میں بہت ذہین ہوتے ہیں۔ وہ متضاد چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے نہیں نکلتے، لیکن وہ انہیں محسوس کرتے ہیں، یا ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے کہا، یہاں تک کہ ایک ایسی عدم مطابقت کو بھی محسوس کریں جو حقیقی عدم مطابقت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ایک منفی پہلو ہے تو وہ یقینی طور پر اسے دیکھیں گے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج بہت محتاط رہنا ہوگا کہ ہم ایسی چیزوں کا انتخاب نہ کریں۔ بطور والدین اپنے بچوں کے ساتھ جو انہیں خدا کی مرضی سے ہٹ کر اس سمت میں آگے بڑھنے کا سبب بنے جو ہم کبھی نہیں چاہیں گے، اور یہ کچھ کرنے میں ہم آزاد ہیں، لیکن جو کچھ بچے ہماری زندگی میں دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے نا؟ میرے خیال میں ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، اور آپ اس سوال کو کئی طرح لے سکتے ہیں۔ تو آئیں اس اصول کو زندگی گزارنے کے لیے یاد رکھیں کہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں مسیح میں اپنی آزادی کو اس طریقے سے استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے جس سے دوسرے مسیحی گناہ میں گر جائیں۔